السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا جس موضوع پہ، وہ موضوع ہے کہ اجمیر کیوں آنا چاہیے، کیونکہ آج کل کافی لوگ کہہ رہے ہیں اجمیر نہ جاؤ، تو میں نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر بھی جو ہے گفتگو کی جائے کہ اجمیر کیوں جانا چاہیے۔ اب جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اجمیر نہ جاؤ، ان کو آپ یہ جواب دیجئے گا کہ رب العالمین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا آیت مودت کے اندر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کی مودت میں رہو۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضور سے یہ کہا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے قرابت دار کون ہیں۔ تو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے جب آیت تطہیر نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو حضور نے اپنی چادر کے سائے میں جن کو لے کر کے کہا کہ یا رب العالمین یہ ہے میری اہل بیت، وہ کون تھے؟ وہ ہے مولا علی علیہ السلام، ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، جن کو حضور کے سمیت اپن کہتے ہیں پنجتن پاک۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ رسول کے کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت میں، جن کی محبت میں ہمیں رہنا ہے۔ تو کیا صرف یہی رسول کے قرابت دار ہیں جو پنجتن پاک ہیں، یا ان کی نسل سے جو ہوں گے وہ بھی رسول کے قرابت دار ہیں؟ تو جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو ہمیں نظر آیا کہ ان کے اندر جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی نسل ہوگی وہ رسول کے سب سے بڑے قرابت دار ہیں، کیونکہ حضور نے اپنی چادر کے سائے میں ان کو لے کر کے کہا کہ یہ ہے میری اہل بیت۔ تو اب ہندوستان کے اندر ہمارے پاس میں رسول کی سب سے قریب ذات پاک جو موجود ہے وہ کون ہے؟ آپ بتا دیں اگر ہم لوگ غلط کر رہے ہیں تو۔ وہ ذات پاک سوائے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی اور کی ذات پاک نہیں ہے، جو حضور کے سب سے قریب ہے، جو کہ شجرہ نسب کے اندر اپنے والد کی طرف سے جن کا شجرہ امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، اور اپنی والدہ کی طرف سے جن کا شجرہ امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے، وہ ہے ذات حضور غریب نواز سرکار۔ تو اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا ان کی مودت کے بنا۔ اب بتاؤ آپ کہ یہ کہیں ہوتا ہے کہ ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس نہیں جانا چاہتے؟ یہ تو کہیں نہیں ہوتا ہے۔ محبت تو اسی طرح سے ادا ہوتی ہے کہ اگر ہم ہمارے والد سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے مزار پہ بار بار جاتے ہیں، اگر ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے روضے پہ جانے کی تڑپ رکھتے ہیں۔ تو کیوں نہ تڑپ ہو تمام امت مسلمہ کے دل کے اندر حضور غریب نواز کے روضے پہ حاضری دینے کی، جو کہ اجر رسالت ہے۔ ہم نماز ادا کریں گے تو اجر رسالت ادا نہیں ہوگا، ہم حج کر کے آئیں گے تو اجر رسالت ادا نہیں ہوگا، ہم روزے رکھیں گے تو اجر رسالت ادا نہیں ہوگا، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اجر رسالت ادا نہیں ہوگا۔ اجر رسالت اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ صرف اور صرف رسول کے گھرانے کی مودت سے ہی ادا ہوگا، اور اس کے سوا کسی سے اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ اللہ کے حبیب کی اہل بیت کی مودت میں رہو۔ اللہ کے حبیب کی اہل بیت کی مودت اللہ کی رضا ہے۔ تو ہمارے حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرب حق اے نیاز گر خواہی، ساز ورد زباں معین الدین۔ تو جس کا ورد زبان معین الدین ہے وہی قرب حق حاصل کرے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ تو سمجھ میں آیا کہ اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا سوائے اس بارگاہ کی مودت کے، حضور غریب نواز کی بارگاہ کی مودت کے۔
تو یعنی کہ ہمیں ہمارا اجر رسالت ادا کرنے کے لیے حضور غریب نواز کی مودت کو، رسول اللہ کی مودت کو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ کے شہزادے کے آستانے پہ آ کر کے ہمارے کو ہمارا سلام پیش کرنا ہوگا۔ پہلی وجہ یہ تھی اجمیر آنے کی۔ دوسری وجہ اجمیر آنے کی، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کی 28ویں آیت کے اندر ہمیں بتلا رہا ہے کہ اے ایمان والوں، ان لوگوں کی صحبت کو مضبوطی سے تھام کے رکھو جو اپنے رب کا ذکر صبح و شام کر رہے ہیں اور اس کے انعامات کا لطف اٹھا رہے ہیں، اور تمہاری نگاہیں ان کو تکتے رہنی چاہیے، ان سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ کیا تم اپنی نگاہوں کو اللہ کے ان برگزیدہ بندوں سے ہٹا کر تم اپنا دھیان دنیا کی آرائش پہ لگاتے ہو اور اس کی اطاعت نہ کرو جو اپنی نفس کی اطاعت کرتا ہے؟ تو اللہ تمہیں کن کے ساتھ، کن کی صحبت کا حکم دے رہا ہے؟ آپ کو ولیوں کی صحبت کا حکم دیا جا رہا ہے یا پھر اس کی صحبت کا حکم دیا جا رہا ہے جو زکوٰۃ کھا کر کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اجمیر نہ جاؤ؟ جو مستحقین ہے زکوٰۃ کے ان کا حق کھا لیتا ہے اور تم سب کو بھڑکاتا ہے کہ اجمیر نہ جاؤ، اس کی صحبت کا حکم ہے اس میں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب مباہلے کا موقع آیا تو کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان سے مباہلہ کرو، تو حضور لے کر کے گئے ابنا کے اندر اپنے شہزادوں کو، مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کو، و نساء کے اندر اپنی شہزادی ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور انفسنا کے اندر مولا علی علیہ السلام کو، کیونکہ باقی جو خون محمد رسول اللہ نہیں ہے ان میں سے سب نے دور جاہلیت میں کبھی نہ کبھی جھوٹ ضرور بولا تھا، صرف یہ وہ ذات پاک ہیں کہ جنہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ سچے کون ہیں کہ جن کے ساتھ میں ہونے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، مولا علی، امام حسن، امام حسین۔ تو ان کے شہزادے کی بارگاہ میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم سچوں کے ساتھ کہاں ہیں؟ زکوٰۃ کھانے والوں کے ساتھ ہو جائیں جو مستحقین کے زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، جو ابھی رمضان کے اندر گھر گھر پہنچ کر کے جو ہے ہمیں زکوٰۃ دے دو، ہمیں زکوٰۃ دے دو۔ سب سے بڑی دلیل اس بات کی یہ ہے کہ یہ لوگ مستحقین تک نہیں پہنچاتے کہ سب سے زیادہ مسلمان ہی ہے جو غربا کے لیے اپنا مال نکالتا ہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ مسلمان ہی ہے جو کہ بھکمری کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، برے حال میں ہیں، بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ جو لوگ ذمہ دار بن کے آپ کے گھروں پر پہنچ رہے ہیں وہ لوگ ان کو زکوٰۃ کو مستحقین تک نہیں پہنچا رہے۔ تو آپ کریں یہ کہ اپنے ہاتھ سے مستحقین کو دیں۔ بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میرا ٹاپک ابھی ہے کہ اجمیر کیوں جانا چاہیے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے کو اجر رسالت ادا کرنا ہے تو اجمیر آنا ہے، رسول کی اہل بیت سے مودت دکھانی ہے، محبت دکھانی ہے تو اجمیر جانا ہے۔ ہماری اس مودت میں شدت کے بجائے سستی آ گئی ہے، اس وجہ سے لوگوں کی یہ کہنے کی ہمت ہو رہی ہے کہ اجمیر نہ جاؤ۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ بتلاؤں میں قرآن سے اجمیر کیوں جانا چاہیے۔ تو ہمارے کو اجر رسالت ادا کرنا ہے تو اجمیر جانا ہے، اگر ہمیں اہل بیت کی، رسول کے گھرانے کی مودت ہمارے دل میں دکھلانی ہے تو ہمیں اجمیر جانا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو ہمیں اجمیر جانا ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اس سچے کی تعلیمات و تربیت پہ چلنا ہے تو اجمیر آنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کو تکتے رہو، ان سے نگاہیں نہ ہٹاؤ تو ان کی زیارت کرنے ہی تو اجمیر آتے ہیں تو اجمیر آنا ہے۔ چلیں یہ تو ہو گئی قرآن سے بات۔ ایک دنیاوی اعتبار سے بھی بات سمجھ لیں کہ جیسے ہی عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے، تمام امت مسلمہ کا، عاشقان رسول کا دل تڑپتا ہے کہ رسول کے روضے کی زیارت ہو جائے۔ تو جب جو لوگ وہاں پر نہیں جا پاتے وہ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک 3 ڈائمینشنل ماڈل بناتے ہیں ان کے روضے کا، ہم سب لوگ اس کی حاضری دیتے ہیں۔ اچھا اس کا آج یہ بھی بات کلیئر کر دوں، جو لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے یہ جائز ناجائز کے مسئلے میں الجھتے ہیں، حضور کی حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی،
اور تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اپنے گھر میں حضور کے روضے کا فوٹو لگایا جا سکتا ہے۔ جب حضور کے روضے کا فوٹو لگایا جا سکتا ہے تو وہ بھی حضور کے روضے کا نقشہ ہے، بس 2 ڈائمینشنل ہے۔ تو جب 2 ڈائمینشنل حضور کے روضے کا فوٹو ہم ہمارے گھر میں لگا سکتے ہیں تو 3 ڈائمینشنل حضور کے روضے کی زیارت کرنے میں تکلیف کیا ہے؟ یہ صرف اپنے اپنے فرقوں کی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 159 کے اندر رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے حضور سے کہ جو لوگ مذہب کو فرقوں میں بانٹتے ہیں یا رسول اللہ ان کی آپ سے کوئی وابستگی نہیں، ان کا انجام وہ آخرت میں خود جانیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو جس کی رسول سے کوئی وابستگی نہیں تو اس کا کیا ہوگا انجام کہ جب تمام انبیاء بھی حضور کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے، اس روز جس شخص کی رسول سے کوئی وابستگی نہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ سوائے جہنم کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹو، اور اس بات پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہو یا کعبۃ اللہ ہو، اس کا فوٹو ہمارے گھر میں لگایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ایک 3 ڈائمینشنل ماڈل آ جائے گا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہو جاتا۔ بہرحال تو جب ہم حضور کے روضے کا نقشہ بنا کر کے عید میلاد النبی پر نکلتے ہیں تو اس حضور کے روضے کے نقشے کے اندر حضور کا گنبد ہوتا ہے، درگاہ ہوتی ہے، آستانہ ہوتا ہے، اس کے اندر زری ہوتی ہے، زری کے اندر تربت بھی موجود ہوتی ہے۔ پر کیا تربت کے اندر رسول اللہ کا جسم موجود ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ چلے آئیں میں آپ کو حضور کے ایک ایسے روضے کی زیارت کروانے لے کے چلتا ہوں کہ جہاں پر گنبد بھی موجود ہے، درگاہ بھی موجود ہے، آستانہ بھی موجود ہے، اس میں زری بھی موجود ہے، زری کے اندر تربت بھی موجود ہے، اور تربت کے اندر ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، رسول اللہ کا شہزادہ آرام فرما رہا ہے، وہ غریب نواز کی آستانہ ہے، غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ تو جب ہمارا دل کرے گا کہ ہمیں حضور کے روضے پہ حاضری دینی ہے اور ہم مدینہ منورہ کو نہیں جا سکتے، تو ہم غریبوں کا مدینہ تو اجمیر ہے، تو ہم اجمیر کے اندر حضور غریب نواز کے روضے پہ حاضری دینے آ جائیں گے۔ تو جب رسول اللہ کے ایک روضے کے نقشے پر جا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کر سکتے ہیں، تو اس حضور کے شہزادے کے روضے کے اوپر کیوں نہیں ہم آئیں گے اور آ کر کے سلام پیش کریں گے؟ تو ہمیں جب حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آئیں گے، ہم خواجہ صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، یہ سمجھو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش ہوگا۔ جب ہم حضور غریب نواز کی بارگاہ میں قدم بوسی کریں گے تو یہ سمجھو کہ رسول اللہ کے قدموں کو چومو گے جب رسول اللہ کے شہزادے کے قدم بوسی کرو گے۔ تو آج آپ سب لوگ، جتنے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان کو آئندہ آپ یہ سب جواب دیں کہ اجمیر کیوں جانا چاہیے، اور آئندہ ایسی جہالت کی بات کوئی نہ کرے کہ اجمیر نہ جائیں، کیونکہ اجمیر ہم غریبوں کا مدینہ ہے، مدینہ جانا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ تمام لوگ، میں بالآخر ہمیشہ ہر ٹاپک کے اینڈ کے اندر آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پہ آ جائیں ہم لوگ، اور اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ اور ابھی جو وقت ہے، جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس سے ہی ہم عبرت لیں۔ کیا ہندوستان میں ہی مسلمانوں پر ظلم ہوگا، اس کے بعد میں آپ ہوش میں آئیں گے؟ اپنے آپ کو دیندار بنائیں میرے بھائی، اپنے آپ کو روزے، نماز، حج، زکوٰۃ جو دین کے فرض ہیں ان پر پابند کریں۔ اپنے آپ کو اہل بیت کی مودت کے اندر اگر مانتے ہو تو اہل بیت کی مودت یہ ہے کہ شریعت کسی مولوی نے نہیں چلائی تھی۔ جو ہم سوچتے ہیں کہ شریعت پہ چلنا تو مولویوں کا کام ہے، شریعت ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا نے دی ہے۔ شریعت ہمیں رسول کے گھرانے نے سکھائی ہے، اہل بیت نے سکھائی ہے۔ تو اگر اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہم شریعت پر عمل کریں، اور قرآن اور اہل بیت پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھلایا غدیر کے دن کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اللہ ہمیں قرآن اور اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔